کرنا. پھر آپ کو بتایا کہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو آپ نے 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، جس کے اوپر یہ کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر یا الٹا پیش. جیسے ہم اکثر لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. تو یہ اللہم آپ نے نہیں کہنا، لام کے اوپر کیا چیز ہے؟ کھڑی زبر. تو کھڑی زبر کو 2 سیکنڈ لمبا کرنا ہے. اللہم صلی علی، اللہم صلی علی. اسی طرح ہم اکثر پڑھ دیتے ہیں وتعالی جدک، آپ اکثر نماز سنیں تو وہی پڑھے ہوگے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ایسے پڑھتے ہیں نا وتعالی جدک. تو لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے. یہ دیکھیں یہ ایسے لکھا ہوا آپ کو ملے گا وتعالی، یہ ایسے ہے، ٹھیک ہے. تو لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا دوسرے طریقے اس طرح بھی لکھا ہوا آپ کو ملے گا، یہ ایسے ہے وتعالی. دونوں صورتوں میں اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کے اوپر بھی کھڑی ہے. تو وتعالی، بولی شاباش، ہاں وتعالی. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی زبر اور حروف مدہ میں سے کون سا؟ الف مدہ، یہ ایک ہی چیز ہے. حروف مدہ میں سے الف مدہ اور کھڑی زبر یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. اس لیے بعض جو ہے وہ آپ دیکھیں گے وہ اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے وتعالی، اور بعض جگہ نماز کی کتاب میں اس طرح کا لکھا ہوتا ہے کھڑی زبر کے ساتھ. تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے. بعض جگہ آپ یہ بھی دیکھیں گے یوں بھی لکھا ہوتا ہے، یہ یوں سبحانہ کا بھی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سبحانہ اس طرح بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اور بعض جگہ پہ یہاں کھڑی زبر ہے، صاحب کیا چیز ہے؟ سبحانہ، یہاں ایسے ہوگا، ایسے کھڑی زبر ہے نا جی، سبحانک اللہ. اور بعض جگہ آپ دیکھیں گے تو وہ اس طرح لکھا ہوتا ہے، یہ اس طرح. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو اس طرح لکھا ہوا ہے، تسی آتے ہو کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کھڑا زبر اور الف مدہ یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں. اس طرح لکھ دو یا اس طرح لکھ دو، دونوں طرح سے درست ہے. سبحانک، بولیں شاباش. اسے ایسا نہیں پڑھنا سبحانک اللہم، سبحانہ غلط ہو جائے گا نا، کیونکہ آپ دیکھ